السلام علیکم، انویسٹیگیشنز اینڈ ڈیٹا جرنلزم سے میں ہوں شہباز اکمل جندران اور آپ دیکھ رہے ہیں شہباز اکمل جندران یوٹیوب چینل۔ ویئرس کرونا وائرس کے باعث جہاں بہت سے دیگر کاروبار جو ہے وہ چمک اٹھے ہیں، انہی میں ایک کاروبار ہے ہینڈ سینیٹائزر بنانے کا۔ آپ دیکھیں مارکیٹ میں ایسا جو ہے نا ان گنت یہ ہینڈ سینیٹائزر موجود ہیں، اس کمپنی کے ان نون سبھی کمپنیاں جو ہیں وہ اس دور میں شامل ہیں کہ ان کے سینیٹائزر بکیں اور ان کے سینیٹائزر بک بھی رہے ہیں۔ پی ایس کیو سی اے کے ایک ذمہ دار کے مطابق اس وقت مارکیٹ میں جو سینیٹائزر کے جو سیمپل ہیں انہوں نے جو اٹھائے ہیں اور جو تعداد انہوں نے شو کی ہے مجموعی طور پر کوئی 200 سے زائد 250 سے 300 کے درمیان یہ جو ہے سینیٹائزر جو ہیں مختلف برانڈز کے مارکیٹ میں اویلیبل ہیں۔ اب یہ سینیٹائزر جو ہیں ان کا سب سے بڑا ایشو جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ کیسے بن رہے ہیں، کیا یہ افیکٹو بھی ہیں۔ یہ کمپین یہ بھی چل رہی ہے کہ یہ جو سینیٹائزرز ہیں یہ یوزفل نہیں ہیں، ان سے کرونا وائرس کے اگینسٹ آپ کوئی بھی لڑائی نہیں لڑ سکتے ان کے ساتھ۔ تو اسی کو لے کے جو پاکستان اسٹینڈرڈ کوالٹی اینڈ کنٹرول اتھارٹی ہے انہوں نے ایکشن بھی لیا۔ لاہور میں انہوں نے 40 کے قریب سینیٹائزر کے سیمپل لیے، جن میں سے 22 فیل ہو گئے اور 18 جو ہے پاس ہوئے۔ اس سلسلے میں ایک جو چیز ہے جو پی ایس کیو سی اے نے بھی بڑے حیران کن طور پر لی ہے، پی ایس کیو سی اے کو پتہ ہی نہیں تھا کہ سینیٹائزر جو ہے اس کا کوئی سٹینڈرڈ بھی ہوتا ہے۔ پی ایس کیو سی اے کے پاس کوئی سٹینڈرڈ نہیں تھا۔ پی ایس کیو سی اے نے جب یہ دیکھا کہ مارکیٹ میں بہت زیادہ سینیٹائزر آ گئے ہیں تو ان کو سٹینڈرڈ کو چیک کرنا چاہیے تھا۔ اب پی ایس کیو سی کے پاس تو کوئی سٹینڈرڈ نہیں تھا، تو انہوں نے ہنگامی طور پر سر دست انہوں نے ایسٹ افریقہ کے جو سٹینڈرڈز تھے وہ اڈاپٹ کر لیے۔ ایسٹ افریقہ میں جو سٹینڈرڈز رائج ہیں وہ اس وقت ہمارے پاکستان میں جو وہی سٹینڈرڈز جو ہیں وہ رائج کر دیے گئے ہیں سینیٹائزر بنانے کے حوالے سے۔ اور ایسٹ افریقہ کے جو سٹینڈرڈز ہیں ان کے مطابق کہ کسی بھی سینیٹائزر میں منیمم جو الکوحل ایتھنول اس کی مقدار 60% ہونی چاہیے اور میکسیمم 80%۔ اگر اس سے کم ہوتی ہے تو وہ جرمز کو یا وائرس کو وہ ختم نہیں کر سکے گا، اس سے زیادہ ہونی چاہیے، اس سے کم نہیں ہو سکتی۔ اب یہ ہوا کہ پی ایس کیو سی اے نے تو چلے جلدی میں بھلے جیسے بھی وہ جاری کر دیں، لیکن سوال یہاں پہ یہ اٹھتا ہے کہ یہ جو ایتھنول ہے الکوحل یہ کہاں سے آ رہی ہے؟ پاکستان میں شراب کا بنانا، بیچنا، رکھنا، پینا سب جرم ہے، تو یہ ایتھنول کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ آتی ہے شوگر ملوں سے۔ شوگر ملوں میں جو گنے کا ویسٹ ہوتا ہے اس سے یہ ایتھنول بنتا ہے اور یہ مختلف پروڈکٹس میں استعمال ہوتا ہے، ہومیوپیتھک کی میڈیسن میں بھی استعمال ہوتا ہے، دیگر بھی استعمال ہوتا ہے، میڈیکل فارماسیوٹیکل انڈسٹری میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ ہر بندے کو دستیاب نہیں ہوتا۔ اس کے لیے ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے باقاعدہ ایک لائسنس جاری ہوتا ہے جس پہ لکھا جاتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے یا یہ کمپنی جو ہے اس کو اتنی مقدار میں، اتنے گیلن یا اتنے لیٹرز میں یہ خریدنے کا یہ مجاز ہے، اسی قدر وہ کوٹا اسے ملتا ہے، وہ وہاں پہ جا کے شوگر مل سے خریدتا ہے اور پھر وہ اسے اپنی میڈیسن بناتا ہے جو بھی کرتا ہے۔ تو یہاں پر جو یہ سینکڑوں لوگ آ گئے تھے، 250 سے 300 کے درمیان جو لوگ آئے ہیں جنہوں نے اپنے سینیٹائزر بنائے، تو ان کے پاس یہ کہاں سے آیا ہے، ایتھنول کہاں سے آیا ہے؟ یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے اور ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اس پہ سنجیدگی سے غور بھی کر رہا ہے کہ جیسے ہی یہ لاک ڈاؤن ختم ہوتا ہے یا دفاتر کھلتے ہیں تو یہ جتنے بھی سینیٹائزر بنانے والے ہیں، جتنی بھی کمپنیز ہیں نون یا ان نون، ان سب سے پوچھا جائے گا کہ آپ کے پاس یہ ایتھنول کہاں سے آیا، کیونکہ ایتھنول جو ہے وہ کسی کو بھی پبلک کے لیے دستیاب نہیں ہوتا، اس کے باقاعدہ لائسنس ہی ہوتے ہیں، وہی بیچ سکتے ہیں۔ ایک دوسری قسم ہوتی ہے ڈی نیچر کی۔ ڈی نیچر وہ چیز ہوتی ہے جو ہمارے آپ دیکھیں گے فرنیچرز وغیرہ پہ پالش استعمال ہوتی ہے، اس میں وہ جو سپریٹ سا استعمال ہوتا ہے اسے ڈی نیچر کہتے ہیں، لیکن اس کے لیے بھی ایک ہول سیلر کا الگ سے لائسنس ہوتا ہے اور نیچے جو ریٹیلرز ہوتے ہیں ان کے الگ سے وہ لائسنس ہوتے ہیں، اس کے بغیر نہیں وہ مل سکتا۔ اور پھر جو ڈی نیچر ہے وہ جو اسپرٹ والا ہے وہ اس میں استعمال بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ مضر صحت ہے۔ یہ جو اگرچہ یہ بھی پینے کے تو قابل نہیں ہوتا، نہ ہی پیا جاتا ہے، نہ یہ اس کے لیے ریکمنڈیشنز ہوتی ہیں کہ آپ سینیٹائزر پی لیں، لیکن پھر بھی جب آپ ہاتھوں پہ لگاتے ہیں اور آپ زیادہ مقدار میں لگاتے ہیں یا کم مقدار میں، تو ان ہاتھوں سے آپ کوئی چیز کھاتے ہیں تو آپ کے لیے وہ آپ کی صحت کی خرابی کا وہ باعث بن سکتا ہے۔ تو اس لیے صرف ایتھنول جو ہے ریکٹیفائڈ اسپرٹ جسے کہتے ہیں وہ استعمال ہو سکتا ہے، اور دونوں میں نے آپ کو بتایا ڈی نیچر ہو یا ریکٹیفائڈ اسپرٹ دونوں شوگر ملوں سے حاصل ہوتے ہیں، دونوں کے لیے وہ جو ہے کہ قیمت ادا کرنا پڑتی ہے اور دونوں ہی لائسنس کے بغیر نہیں مل سکتے۔ تو یہ ایک بہت بڑا کویسچن مارک ہے کہ ہمارے ملک میں جہاں پہ شراب پینا، بیچنا، رکھنا سب جرم ہے، وہاں پہ یہ اتنی زیادہ الکوحل کہاں سے آئی اور یہ کون لوگ ہیں اور انہوں نے کیسے استعمال کیا اور کھلے عام اب بیچ رہے ہیں؟ تو یہ ایک بڑا کویسچن مارک پیدا ہو چکا ہے جو ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ اس کے لیے غور کر رہا ہے۔ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ نے اسی دوران میں اب تک جو 6 اپریل تک انہوں نے مجموعی طور پر 17 کے قریب جو ہے لائسنس جاری کیے ہیں نئے، ان میں سے ایک ہاسپٹل بھی ہے وہاڑی کا، باقی گورنمنٹ کالج لاہور اور اس طرح کے جو بعض دیگر ادارے ہیں ان کے بھی ہے، کچھ پرائیویٹ لوگوں نے بھی ان سے لائسنس لیے کہ وہ سینیٹائزر بنانا چاہتے ہیں۔ آبویسلی ان لوگوں سے بھی پوچھا جائے گا کہ آپ نے یہ اتنا جو کوٹا لیا تھا
इस कोटे को आपने कहाँ पे इस्तेमाल किया, इतना जो आपने एथनॉल लिया है वो कैसे इस्तेमाल किया, उसकी कंजम्पशन हमें दिखाएं। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद स्टोरीज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।